بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آئے دن آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق، مختلف حشرات الارض سے متعلق، چوپاہوں سے، درندوں سے متعلق، حشرات الارض سے متعلق ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آج بھی جو ہم آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے لیے جو نئی ویڈیو لے کے آئیں گے، یہ العقرب سے متعلق ہے۔ عربی میں اس کو عقرب کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو بچھو کہا جاتا ہے۔ بچھو کے خواص کیا کیا ہیں، اس کے طبی فوائد کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اگر یہ کسی کو ڈس لے، کاٹ لے تو اس سے حفاظت کا فوراً کیا عمل ہے کہ اس کے ڈنگ سے اور اس سے حفاظت حاصل ہو سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عقرب کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے اور جانیں گے کہ بچھو کے کیا کیا فیودات ہیں اور یہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ العقرب، اس سے مراد بچھو ہے۔ مذکر مؤنث کے لیے یہی لفظ عقرب مستعمل ہے۔ مؤنث کو عقربۃ اور عقربہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع عقریب، تصغیر کے لیے عقریب کا لفظ مستعمل ہے۔ اس کی کنیت ام عریت، ام سہرہ اور فارسی میں بچھو کو رشک کہتے ہیں۔ بچھو سیاہ، سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں مہلک ہیں، لیکن سب سے زیادہ مہلک سبز رنگ کا بچھو ہے۔ اس کی طبیعت مائع ہوتی ہے اور بہت زیادہ بچے دیتا ہے۔ یہ بچھو مچھلی اور گوہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کے بچھو کے متعلق عوام الناس کا خیال ہے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے وقت ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچے پیٹ کے اندر بچھو کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنی ماں کا پیٹ کھاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، پس ان کی ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جائز نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ جاہز کہتے ہیں، مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے خبر دی ہے کہ اس نے بچھو کو اپنے منہ سے بچے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ مادہ بچھو اپنے بچوں کو اپنی پشت پر چڑھائے ہوئے پھرتی تھی۔ نیز ان بچوں کو جسامت جوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ بچے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ تیزی سے دوڑتے پھر رہے تھے۔ علامہ دمیری نے فرمایا کہ جائز نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، وہی درست ہے۔ مادہ بچھو جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں اس کی پشت پر ہوتی ہیں۔ بچھو کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی مردہ کو ڈنگ نہیں مارتا اور نہ ہی کسی سوئے ہوئے آدمی کو ڈنگ مارتا، یہاں تک کہ وہ اپنے بدن کے کسی حصے کو حرکت دے دے۔ بس اگر سویا ہوا آدمی اپنے بدن کے کسی حصے یعنی ٹانگ وغیرہ کو حرکت دیتا ہے تو بچھو اسے کاٹ لیتا ہے۔ بچھو گبریلا کیڑے کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچھو کے ڈس سے سانپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جاہز نے کہا کہ اپنی کتاب میں لکھا کہ بچھو سانپ کو ڈنگ مارتا ہے، اور اگر بچھو کو سانپ نے پکڑ لیا اور اسے کھا لیا تو سانپ بچ جائے گا، ورنہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بچھو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو پھر اس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔ بچھو میں ایک عجیب و غریب صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا، اور بچھو کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ساکن ہو یا بہہ رہا ہو۔ جائز نے کہا کہ بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹڈی کو پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دیا جائے تو پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ جب بچھو ٹڈی کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور پھر اس لکڑی کو سوراخ سے باہر نکال لیا جائے۔ بچھو کے پکڑنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنہ بچھو کے سوراخ میں ڈال کر نکال لیا جائے تو بچھو اس کے ساتھ باہر نکل آئے گا۔ بسا اوقات بچھو پتھر یا ڈیلے پہ بھی ڈنگ مارتا ہے۔ قاتل بچھو 2 جگہ یعنی شہزم اور اسکرم میں پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں مقامات کے بچھو ڈنگ مارتے ہیں اور آدمی کو ہلاک کرتے ہیں۔ بسا اوقات ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ نیز بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ناک بند کیے بغیر اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ لطف یہ ہے کہ اگر بچھو اگرچہ چھوٹا جسم رکھتا ہے لیکن یہ اپنے ڈنگ سے اونٹ اور ہاتھی کو غدر کر دیتا ہے۔ بچھو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو ہوا میں پرواز کرتی ہے۔ بچھو کسی کو ڈنگ مارے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اڑنے والا بچھو جہاں پایا جاتا ہے چوٹیوں کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ چوٹیاں اڑنے والے بچھو کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
بچھو کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شہزور کے علاقے سے آیا ہے۔ ایک بادشاہ نے علاقے کا محاصرہ کیا تو بادشاہ زندہ بچھو پکڑ کر انہیں سخت کوڑوں میں بھر کر دشمن کی فوج پر ڈلوا دیے۔ جائز نے کہا کہ گھر میں بچھو تھے، جب وہ کسی کو ڈنگ مارے تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ نصر بن حجاج کے یہاں کوئی مہمان آیا، پس بچھو نے اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارا۔ پس نوسان بن رجب اپنے گھر کے ارد گرد گھومنے کے بعد کہنے لگا، ان بچھو کو سیاہ ٹانگ سے زہر پہنچتا ہے۔ پر گھر میں ایک خاص جگہ کا جائزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ اس جگہ کھودا جائے۔ پس وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں انہیں سیاہ رنگ کا ایک جڑواں نر اور مادے کو پایا۔ حدیث شریف میں بچھو کا تذکرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پس حضرت علی نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ایک جانب کھڑے ہو گئے، پس حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پس ایک بچھو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا، لیکن ان کو نہیں کاٹا۔ پھر حضرت علی کی طرف گیا تو حضرت علی نے بچھو کو اپنی جوتے سے مارا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچھو کے قتل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ یہ روایت عبداللہ بن صالح جو ریس کے کاتب تھے کی سند سے نقل کی گئی ہے، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ رافع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو قتل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو نے کاٹ لیا، پس آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، لہذا تم اسے حلال اور حرم جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ حدیث شریف میں اس کے کاٹنے کا علاج بھی آیا کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے ایک بچھو نے کاٹ لیا، پس آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر وہ کسی نمازی یا غیر نمازی نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پس آپ نے جوتا لیا اور اس کے ذریعے بچھو کو ہلاک کیا، پس آپ نے پانی اور نمک منگوایا، پس اس جگہ نمک اور پانی کو ملایا جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا، نیز آپ نے قل اللہ احد معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے فرمایا سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم لے گئے، پس آپ نے اسے اپنے ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ چاٹا اور باقی نمک اسی جگہ رکھ دیا جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا، پس درد کو سکون ہو گیا۔ ایک واقعہ بھی عجیب و غریب حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ حضرت ذوالنورین کا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے دھونے کی غرض سے دریائے نیل پر پہنچا، پس میں نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑا بچھو آ رہا ہے، پس میں خوفزدہ ہوا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگا۔ پس وہ بچھو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو پانی سے ایک میںڈک باہر آیا، پس اس نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ پس ذوالنورین فرماتے کہ میں بھی ایک تیمن باندھ کر دریا میں اتر گیا اور بچھو کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے تک اسے دیکھتا رہا۔ پس مینڈک جب بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے کر پہنچا تو بچھو مینڈک کی پشت سے اتر کر تیز تیز چلنے لگا۔ ذوالنورین فرماتے ہیں پس میں بھی بچھو کے پیچھے چلنے لگا اور بالآخر یہ ایک گھنے سایہ دار درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے ایک سفید رنگ کا لڑکا سویا ہوا تھا، وہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ حضرت ذوالنورین نے فرمایا میں نے لڑکے کی حالت دیکھ کر لا قوت الا باللہ اور دل ہی دل میں لا قوت الا باللہ پڑھا، شاید بچھو اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے یہاں آیا۔ پس یک ایک اژدھا نمودار ہوا جو لڑکے کو ڈسنے کے لیے اس کی طرف دوڑ رہا تھا، پس بچھو اس اژدھے کے سر میں لپٹ گیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا اور پھر پانی کی طرف لوٹا اور مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر دریا کے اس کنارے کی طرف چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ حضرت انہوں نے فرمایا یہ منظر دیکھ کر میری زبان سے اشعار جاری ہوئے، سونے والو تو آرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تاریکی میں ہونے والی ہر برائی سے تیری حفاظت کر رہا ہے، آنکھیں غافل ہو کر کیسے سو سکتی ہیں ایسے بادشاہ جسے تجھے اچھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ حضرت ذوالنورین کے اشعار سن کر لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو آپ نے تمام واقعہ اس کو سنایا، پس اس لڑکے نے توبہ کی اور لہو لعب کو ترک کر کے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا، پس اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا۔ حضرت ذوالنورین مصری کا نام صوبان بن ابراہیم تھا، یہ بھی کہا گیا آپ کا نام فیض بن ابراہیم تھا۔ ذوالنورین مصری کے کلام میں درج ذیل باتیں بھی شامل ہیں۔ محبت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس چیز کو محبوب جانے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور چیز کو محبوب برا سمجھے، غصہ والے سمجھے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو جائے، ہر چیز کو ترک کرتے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں حائل ہوتی ہو۔ اس طرح کے حضرت معروف کرخی بزرگ بھی گزرے، سلاسل میں ان کے نام بھی ہیں، کس طرح کی تفصیل اس کی بہت باتیں بھی ہیں۔
بچھو کے ڈنگ مارنے پر جھاڑ پھونک دم وغیرہ کرنا جائز ہے۔ ایک شخص کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا جسے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، بس آپ نے اس پر دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس پر دم کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم سے جو بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہوں تو چاہیے کہ وہ ضرور ایسا کرے۔ پھر مختلف طریقہ کار ہیں، مجرب جھاڑ پھونک بھی ہے، اس کے لیے تعلیمات بھی ہیں کہ کس طریقے سے بچھو کے ڈنگ جو اگر وہ مار لیں تو بچھو کا شرعی حکم کیا ہے۔ بچھو کا کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، نیز حلال و حرام میں اس کو قتل کرنا مستحب ہے۔ جب بچھو پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن عام علماء کے نزدیک پانی نجس نہیں ہوتا۔ علامہ دمیری شفافی کے نزدیک شطرنج کا کھیل مکروہ تنزیہ ہے، بعض علماء نے شافعی شطرنج کو حرام اور بعض نے مباح قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نرد سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ نرد سے کھیلتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اس شخص کی مثال ایسی ہے جو قے اور خنزیر کے خون سے وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ خواص صاحب عین الخواص نے کہا کہ بچھو جب چھپکلی کو دیکھتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اسی وقت سوکھ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بچھو کو جلا کر گھر میں دھونے دی جائے تو وہاں سے بچھو فرار ہو جائیں گے۔ جو بچھو کو تیل میں بھون کر بچھو کے کانٹے پر لگایا تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ بچھو کی راکھ مثانے کی پتری کو دور کرتی ہے۔ اگر مہینہ ختم ہونے سے 3 دن قبل بچھو کو پکڑ کر کسی برتن میں بند کر کے اس برتن کے اوپر ایک رطل تیل ڈال دیا جائے اور پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ تیل میں بچھو کا اثر آ جائے، تو پھر اس تیل ایسے شخص کی مالش کی جائے جو کمر اور رانوں کے درد مبتلا، اس کی نفع بخش ہوگا اور درد ختم ہو جائے گا۔ اگر تخم ایک خاص قسم کی سبزی کو لے کے پانی وغیرہ میں ملا کر پیا جائے تو پینے والے بچھو کے ڈنگ سے محفوظ ہے۔ اگر مولی کا ایک ٹکڑا کسی ہانڈی میں ڈال دی جائے اور ہانڈی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے تو بچھو بھی اس ہانڈی پر آئے گا تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اگر بچھو کو گائے کے گھی میں بھون لیا جائے پھر اسے جسم کے ایسے حصے میں مالش کی جائے جہاں بچھو نے ڈس کاٹ لیا تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ رستو نے کہا کہ اگر گھر میں بچھو کی دونی دی جائے تو وہاں بچھو جمع ہو جائیں گے۔ بعض جگہ گھر میں بچھو کی دونی دی جائے تو وہاں بچھو بھاگ جائیں گے۔ کسی انسان کے کپڑے میں بچھو کا کاٹنا ڈال دیا جائے تو وہ شخص بیمار ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کے کپڑے بچھو کا کاٹنا نہ نکال دیا گیا ہو۔ عجائب المخلوقات میں مذکور ہے کہ اگر زیتون کے درخت کی جڑ کو جسم کے کسی ایسے حصے پر باندھ دیا جائے جہاں بچھو نے ڈنگ مارا یعنی کاٹا ہو تو فوراً شفا حاصل ہوگی۔ اگر انار کے درخت کی لکڑی کی گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں بچھو فرار ہو جائیں گے۔ اگر مینڈے کی چربی، گائے کا گھی، روز ہڑتال، گدھے کے سم اور گندک میں ایسے پانی میں حل کی جائے جس میں ہینگ بھونگ ہوتی ہے اور اس پانی کو گھر میں چھڑک دیا جائے تو وہاں سے بچھو فرار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر گھر میں مولی کے چھلکے رکھ دیے جائے تو بھی بچھو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ تمام عملیات عجائب و غریب اور مجرب ہے۔ اگر کٹی ہوئی مولی کا ارک یا اس کے پتے بازرخ کوئی آدمی اپنے پاس رکھ لے تو اس کے قریب بچھو نہیں آئے گا۔ اگر کٹی ہوئی مولی بچھو کے سوراخ پر رکھ دی جائے تو بچھو اپنے سوراخ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ روزے دار کا لعاب دہن یعنی تھوک سانپ اور بچھو کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاج والے افراد کا تھوک بھی بچھو اور سانپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سہا ستارے کو دیکھنا بھی بچھو کے ڈنگ اور چور سے محفوظ رکھتا ہے۔ تحقیق کے تمام خواص ابو علی سینا نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ تعبیر کیا ہے؟ معبرین نے اس کی کیا تعبیر بیان کی؟ اگر کوئی شخص خواب میں بچھو کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بچھو کو خواب میں دیکھنا چغل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچھو سے جھگڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی چغل خور سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچھو پکڑ کر اپنی بیوی پر ڈالا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص خواب میں بچھو کو پکڑ کر لوگوں میں ڈال دے تو اس کی تعبیر یہ بھی خواب دیکھنے والا لڑکوں سے زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچھو کو قتل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس کا مال چوری ہو جائے گا لیکن بعد میں وہ مال اسے واپس بھی مل جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاجامے میں بچھو گھس گیا ہے تو اس کی تعبیر فاسق مرد سے دی جائے گی۔ جو شخص خواب میں بچھو کا بنا ہوا گوشت کھا لے تو اس کی تعبیر ہوگی خواب دیکھنے والے کو وراثت سے مال ملے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے بچھو سے متعلق کی ویڈیو تھی، بچھو کو خواب میں دیکھنا
بچھو کے طبی فوائد، بچھو اگر کاٹ لے تو اس سے کیسے حفاظت ہوگی، اس کا کیا عمل ہے، وہ تمام ہم نے اس ویڈیو میں بیان کر دیا. دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہم مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.